ایسا ایمان عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت اور مزہ دل میں محسوس کرے گا. یہ یہاں تک حدیث ہے. خود مزہ محسوس کرے گا، حلاوت محسوس کرے گا. اللہ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائے گا، وہ اس حلاوت کو دل میں کیا کرے گا؟ محسوس کرے گا. ایسے ہی جو یہ عمل رات کو کر کے سوئے گا، صبح جب اٹھے گا تو اس عمل کی برکت سے وہ حلاوت دل میں محسوس کرے گا. ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس وقت بھی فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب اٹھتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اس نے فرمایا جو باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ساری رات اس کے سینے پہ ہوتا ہے اور اس کا سینہ نور سے منور رہتا ہے. جو باوضو سوتا ہے ساری رات ایک فرشتہ اس کے سینے اور اس کے دل کے ساتھ ہوتا ہے. اگلی ہے کہ جو باوضو سوتا ہے ساری رات فرشتے اس کے لیے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. اور جب یہی بندہ اٹھتا ہے، یہ بندہ اٹھتا ہے نیند سے، تو دائیں طرف سے فرشتے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا نام لے لے. اور بائیں طرف سے شیطان اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ کا نام نہ لے، دنیا کا فکر کر، بچوں کا کیا، روٹی کا کیا، روزی کا کیا، گھر کا کیا، فلاں کا کیا بنے گا. اب یہی وقت رزق اور دولت پانے کا ہے. وہ آپ پوچھیں کیسے؟ کہ جو بندہ اٹھتے ہی دعا پڑھے، کلمہ پڑھے، اللہ کا نام لے، تو فرشتے اس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھ دیتے ہیں غنی ہونے کا، کہ یہ غنی ہے. اس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھ دیتے ہیں کہ غنی ہے. اور جس کو اللہ غنی کر دے، دنیا کے کوئی لوگ اس سے چھیننا چاہیں، رزق، روزی، روٹی، عزت کبھی چھین نہیں سکتے جس کو اللہ غنی کر دے. اور جو اللہ کا نام نہیں لیتا، صبح اٹھتے ہی اپنی سوچوں میں پڑ جاتا ہے، آج یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. اعمال، تسبیح، ذکر، درود پاک، دعائیں، مسنون کچھ نہیں پڑتا، تو فرشتے اس کے ماتھے پہ فقر کا لفظ لکھتے ہیں. جس پہ فرشتے فقر لکھ دیں، غربت لکھ دیں، تنگ دستی لکھ دیں، اس کو کبھی کوئی دنیا کی طاقت مالدار نہیں کر سکتے. دو جگہ ایسی ہیں، دو واقعات ایسے ہیں جس پہ فرشتے فقر لکھتے ہیں. ایک وہ شخص جو اپنے لیے ادھار کے دروازے کھلواتا ہے. غور سے سنیے گا، غربال نہیں ہے. ایک وہ شخص جو اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ ادھار کے دروازے کھلواتا ہے. اس سے ادھار لی، اس سے سوال کیا، اس سے ادھار لی، اس سے ادھار لی. میں نے بعض گھرانوں کے گھرانے دیکھے ہیں جن کے مزاجوں میں ادھار لینا ہے، اور انہیں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، بالکل مطمئن ہے، اور ادھار کے مال سے جی بھر کے کھاتے ہیں اور ضائع بھی کرتے ہیں. اور ان ادھار لینے والے انہیں اگر بے عزت کرتے ہیں وہ شرمندے بھی نہیں ہوتے، بلکہ لڑنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. اس بندے کے گھر پہ آ کے فرشتے ایک جھنڈا لگاتے ہیں. میں حدیث کے حوالے عرض کر رہا ہوں، کسی کو حوالہ چاہیے حوالہ دوں گا انشاءاللہ. ایک جھنڈا لگاتے ہیں جو اپنے لیے ادھار اور سوال کے دروازے کھولتا ہے. ذرا بیلنس میرا دے دینا، ذرا 10 روپے دے دینا، ذرا یہ جوتی دکھا دینا، اپنا ذرا موبائل دکھا دینا، میں ایک کال کر لوں، اپنا تکیہ دے دینا، میرے ذرا کپڑے دھو دینا، یہ چیز اٹھا دینا. جو سوال اور ادھار کا دروازہ کھولتا ہے، ادھار کا دروازہ کھولتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، ان کے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیتا ہے. سوائے انسان اور جنات کے اس کو ساری مخلوق دیکھتی ہے، اور اس جھنڈے پہ لکھا ہوتا ہے فقر. جا، تیرے لیے غربت اور تنگ دستی کے ہم نے فیصلے کر دیے. جس کے لیے اللہ غربت اور تنگ دستی کے فیصلے کر دے، کوئی دنیا کی طاقت ہے جو اس کو امیر کر دے، اس کو مالدار کر دے؟
یا اس کو غنی کر دے. کوئی دنیا کی طاقت ہے تو بتا دے. ایک اس وقت فرشتہ فقر لکھتا ہے، جھنڈا لگا دیتا ہے فقر کا. ایک اس وقت جب بندہ روزانہ اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی اللہ کا نام نہیں لیتا، اس وقت اس کے ماتھے پہ فقر لکھ دیا جاتا ہے. بہت باریک نقطہ ہے، بڑی عجیب بات ہے یہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ غنی ہونا، رزق وافر ہو، حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو، اپنے لیے بھی اپنی نسلوں کے لیے بھی، تو پھر یہ نقطہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اگر اس نقطے سے ہم ہٹ گئے، بس پھر ہٹ گئے. اور اگر اس نقطے سے ہٹ گئے تو پھر اپنی نسلوں کے لیے غربت اور تنگ دستی کے فیصلے کروا کے بیٹھ گئے. یا تو ہم نے ادھار کے دروازے کھول دیے، یا پھر اٹھتے ہی ہمارا دل، دماغ، ہماری سوچیں اللہ کی ذات اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہ ہوئی. اب میں نے عرض کیا، سوتے ہوئے بھی میری بات غور سے سنیے گا. رات ایک عمل ایک صاحب نے بتایا تھا، وہ اس پہ میں نے عرض کیا میں 100 بات کروں گا. اب میں اس عمل کی طرف آ رہا ہوں. یہ میں نے آپ کو اس کا ابتدائیہ بتایا ہے تاکہ عمل سمجھ آئے. اب جب سوتے ہوئے بھی فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت ہوتے ہیں. ایک ہے ہونا، ایک ہے لینا. ساتھ لینا اور ہے، ہونا اور ہے. فرشتے تو یہاں بھی ہیں، ہر جگہ ہے، ہر لمحہ ہے، ہر لہجہ ہے، ہر گھڑی ہے. کیا ہونے ساتھ لے رہے ہیں؟ وضو کرنے والے کے ساتھ آ جاتے ہیں، اللہ کا نام اٹھتے ہوئے لینے والے کے ساتھ آ جاتے ہیں، اعمال کر کے سونے والے کے ساتھ آ جاتے ہیں. اب انہوں نے ایک عمل بتایا جس میں میرے اوپر بہت سی چیزیں، بعض اوقات نا مضمون ہوتے ہیں، عنوان نہیں ہوتا. مضمون ہوتا ہے، مضمون سے مراد تجربات، مشاہدات، فائدے، فضائل، کمالات وہ ہوتے ہیں، کوئی عنوان نہیں ہوتا. انہوں نے رات جو عمل بتایا میں ایک دم چونکا کہ اس کے تو میرے پاس تجربات ہیں، میں نے آج تک بیان ہی نہیں کیا. ایک صاحب نے بتایا، کون ہے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ نے بتایا. انہوں نے بتایا کہ جو بندہ سوتے ہوئے دائیں کروٹ پہلے سوئے اور 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھے، اب آخر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لے بسم اللہ کے ساتھ، پھر بائیں کروٹ سوئے اور 3 بار سورت اخلاص پڑھ لے، اور پھر سیدھا سوئے اور 3 بار سورت اخلاص پڑھ لے، بس عمل ختم. اب اس عمل کے جو انہوں نے فائدے بتائے وہ یہ ہے کہ اس رات وہ ناپاک نہیں ہوتا. اگر انہوں نے کہا اللہ والوں نے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو کپڑے بدلنے کی ضرورت نہ پڑے، ناپاکی کی ضرورت نہ پڑے، وہ ناپاک نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ہر سورت اخلاص کے ساتھ 70,000 فرشتوں اور موکلات کی ڈیوٹی ہے. ہر سورت اخلاص کے ساتھ 70,000 3 70,000 دائیں، 3 70,000 بائیں، 3 70,000 اوپر سے. یہ راہیں اس کی شیطانی راستے بند ہو رہے ہیں. جو شخص یہ عمل کر کے سوئے گا، ایک تو ناپاکی سے بچے گا، دوسرا اس کے دل کے اندر کی ایک کیفیت ہے وہ حیرت انگیز متوجہ ہوگی کہ صبح اٹھتے ہی اس کے سینے میں ایک نور ہوگا. جس طرح نظروں کی حفاظت کے بارے میں حدیث ہے، جو نظروں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت اور مزہ دل میں محسوس کرے گا. یہ یہاں تک حدیث ہے، خود مزہ محسوس کرے گا، حلاوت محسوس کرے گا. اللہ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائے گا، وہ اس حلاوت کو دل میں کیا کرے گا؟ محسوس کرے گا. ایسے ہی جو یہ عمل رات کو کر کے سوئے گا، صبح جب اٹھے گا تو اس عمل کی برکت سے وہ حلاوت دل میں محسوس کرے گا، لذت محسوس کرے گا. ایک دوسرا،
اس کا سینہ نور سے مزین ہوگا، اور جس کا سینے میں نور بھرتا ہے اس کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے، اس کی نظر تیز ہو جاتی ہے، اس کا آئی کیو لیول بڑھ جاتا ہے، اور اس کی معلومات، اس کا نالج بہت وسیع ہو جاتا ہے، وہ بات کو پک کرتا ہے، وہ بات کو لیتا ہے، وہ غبی، بے عقل، بے وقوف نہیں ہوتا، وہ معاملہ فہم ہوتا ہے۔ اور جس کے سینے میں نور بھر جاتا ہے اللہ اسے موقع شناسی دیتا ہے، جس کے سینے میں نور بھر جاتا ہے اللہ اسے مردم شناسی دیتا ہے، اور جس کے سینے میں نور بھر جاتا ہے اللہ اسے مزاج شناسی دیتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ رات کو ایک بہترین ٹونک کی 9 گولیاں، 3 دفعہ ادھر 3 دفعہ ادھر 9 ہے نا، 9 گولیاں کھا کے سویا، صبح اٹھا تو کہتا میں ببر شیر بنا ہوا تھا، یہ تو روحانی ببر شیر بن گیا۔ رات کو اخلاص کی طاقت کے ساتھ سویا تھا، اور سورت اخلاص میں ساری توحید ہے، اور جہاں ساری توحید ہوتا ہے وہاں سارا شرک ختم ہو جاتا ہے۔ ساری توحید رحمان کی طرف سے ہے، سارا شرک شیطان کی طرف سے ہے۔ ایسے ہیں ساری توحید رحمان اور سارا شرک شیطان، اور اللہ کے علاوہ اللہ کا غیر سارا شرک ہے۔ اللہ کا غیر سارا، میری طرف دیکھیں، اللہ کا غیر کیا ہے؟ سارا شرک ہے۔ اب جو بندہ یہ توحید اور یہ توحید کی طاقت کو لے کے چلے گا، اللہ پاک اس کو ایک اور فائدہ سورت اخلاص کی اس برکت سے دیں گے، جس کے لیے دعا آئی ہے کہ علامات قیامت میں یہ ہوگا، تو دعا آئی ہے۔ وہ دعا کیا آئی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ مولا، علامات قیامت میں حدیث ہے آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور حدیث ہے کہ پل میں بندے بدل جائیں گے۔ مولا اب جو تو نے ایمان کی دولت دی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جو ہدایت کی نعمت تحفہ، مولا اب اس کو مجھ سے لینا لینا، میری کسی خطا، میری کسی بے ادبی، میری کسی گناہ کی وجہ سے اللہ یہ دولت مجھ تک باقی رکھنا۔ جو یہ سورت اخلاص کا عمل کرے گا اللہ اسے ایمان کی دولت دے گا۔ کیوں؟ ایمان اس وقت رہتا ہے جب سینے میں نور ہو، جب سینے میں نور اور ظلمت بھر جائے پھر وہاں سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اس عمل کو کر کے سونے سے اس کے سینے میں نور بھر گیا ہے تو ایمان بڑھے گا۔ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہ آگے سے آگے بڑھنے والے، وہ سبقت سے سبقت کرنے والے، وہ قدم سے قدم پھر جوڑ کے آگے چلنے والے، نہ رکنے والے، وہ آگے جب بڑھ رہے، اس آگے بڑھنے پہ ایمان کی دولت ملی، اور ایمان کی دولت سے دل کو نور ملا، اور نور کی دولت سے اللہ پاک جس کو نور دیتا ہے اس کو کفر نہیں دیتا۔ اور نور سے مراد کیا ہے کہ اس کا ایمان اللہ نہیں چھینے گا۔ اور ان لمحات میں بھی جب صبح بندہ ایمان والا ہوگا اور شام ہونے سے پہلے ایمان اس سے لٹ چکا ہوگا، اللہ پھر اس کو ایمان والی زندگی دے گا، اس عمل کی وجہ سے ایمان والی موت دے گا، ایمان والی قبر دے گا، ایمان والی جنت دے گا، اس عمل کی وجہ سے۔ جو بندہ اس عمل کی وجہ سے ناپاکی سے بچ رہا، دراصل وہ ناپاکی سے نہیں بچ رہا، وہ شیطان کی شرارت سے بچ رہا۔ آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، وہ شیطان کی شرارت سے بچ رہا، وہ شیطان کی شرارت سے بچ رہا، شیطان کی شرارت سے بچ رہا۔ اور جب شیطان کی شرارت سے بچ رہا تو اب خود سوچیں کہ شیطان کے کتنے فتنوں سے وہ بچے گا۔ وہ فتنہ نظروں کا ہے، کانوں کا ہے، وہ کسی چیز کا فتنہ ہے، وہ فتنوں سے بچے گا۔ اور فتنوں سے جب بچے گا اس کا دل وساوس سے پاک ہو جائے گا۔ ہم دل میں کوئی جگہ دے رہے ہیں، بدبو جو آ رہی ہے وساوس کے نام پہ، شک کے نام پہ، بدگمانی کے نام پہ،
کہ مجھے یہ بار بار کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس میں بھی بدگمانی آئی، معلوم ہوا دل میں کوئی جگہ دے رہے ہیں، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ اعمال نہیں کر رہے جس اعمال کا تعلق وساوس کو دور کرنے سے ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شیطان کو آنکھوں سے دکھایا کہ میں نے شیطان کو برا بلا کہا تو وہ پھول کے کپا ہو گیا، بڑا خوش ہوا، گپا ہو گیا، کپا ہو گیا اور گپا ہو گیا، اور کہنے لگے کہ میں نے اعمال کیے تو اتنا سکڑ گیا، اتنا سکڑ گیا کہ بس مچھر سے بھی نیچے سکڑ گیا۔ ہم لاٹھیاں لے کے ہم کہتے ہیں اندھیرے کو بھگا رہے ہیں، اور اندھیرے کے لیے ایک چھوٹی سی روشنی چاہیے، اور وہ روشنی اعمال نبوی ہے، عرشی نور ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، مدینے والے کا آقا کا فرمان ہے، اس کے علاوہ کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہ عمل دراصل دائیں طرف سے وساوس، بائیں طرف سے وساوس، اوپر سے آنے والے وساوس، یہ چاروں طرف سے سورت اخلاص کا نور اسے گھیر لیتا ہے، سورت اخلاص کا نور اسے گھیر لیتا ہے، اور جب سورت اخلاص کا نور گھیر لیتے ہیں یہ اس نورانی زندگی کی چادر اوڑھ کے نا، نورانی چادر، یہ سو جاتا ہے، وہ نورانی اور نور کی چادر میں سوتا ہے۔ اب یہ نور کی چادر میں سوئے گا، اس کے ساتھ لا کی شیطان سر ٹکراتے رہے، اپنا ساڑی پھوڑیں گے، اس کا کیا کریں گے؟ اب اس نے سمجھا کہ شاید اس عمل سے میں ناپاکی سے بچ جاتا ہوں۔ ارے اللہ والے، یہ ناپاکی سے بچنے کا تو چھوٹا سا اس کا کرشمہ ہے، تو کر جذبہ وسیع، تو نیت وسیع کر، جب نیت وسیع کرے گا اس کے ریزلٹ بھی وسیع پائے گا۔ تو نے جتنا اس کو رکھا ہوا ہے اتنی وہ چیز فائدہ دے رہی ہے، اس کی نیت وسیع کر کہ یہ مجھے چیز فلاں زندگی میں فائدہ ہے، اور دے رہی ہے اور دیتی ہے۔ یہ اکابر کے، اسلاف کے، بزرگوں کے، اولیاء صالحین کے میں مشاہدات، تجربات عرض کر رہا۔ اس نے دراصل وساوس کے سارے دروازے بند کر دیے، اس لیے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے وساوس کی بیماری ہے اور دل میں ہر وقت وسوسے، نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں، اس کے حبیب کے بارے میں، اسلام ایمان کے بارے میں، ماں باپ مرشد کے بارے میں، یا ہر نیکی اور خیر کے بارے میں میرا دل وسوسوں سے بھرا رہتا ہے اور میں تھک گیا ہوں ان کی جنگ لڑ 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 کے، تو اس سے کہیں کہ صرف اور صرف یہ عمل کر لے کہ سوتے ہوئے 3 بار سورت اخلاص دائیں کروٹ پہلے کر لے، پھر بائیں کروٹ پہ 3 دفعہ سورت اخلاص، پھر سیدھا ہو کے 3 دفعہ سورت اخلاص، اور اس کے بعد نیند کا بٹن آف کر کے سو جائے۔ اس کے اوپر نور کی چادر فرشتے تان لیتے ہیں، اور سورت اخلاص کے، ہر سورت اخلاص کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، ہر سورت اخلاص کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ ہاں، انہیں کہ جی لنگر خانے میں کھانا کھلانے کی ڈیوٹی کتنے بندوں کی ہے؟ اس نے کہ جی اتنے کی، پانی پلانے کی اتنے کی، چائے پلانے کی اتنے کی، کہتے ہیں نا ڈیوٹی ہے۔ حال قاسم حال میں ہمارا یہ حال ہے، اس میں کتنے بندوں کی؟ اس نے کہ جی اتنے بندوں کی ڈیوٹی ہے۔ اسی طرح سورت اخلاص کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اور وہ نور لے کے انتظار میں کھڑے ہیں، کوئی پڑھے اور نور کی بارش اس پہ ہو جائے، اس پہ نورانیت اور روحانیت کی بارش ہو جائے۔ دوسرا فائدہ ایک اور ہے اس عمل کا، وہ بھی سنتے جائیے۔ جو بندہ یہ عمل پڑھ کے سوتا ہے اللہ اسے اچانک بیماریوں کے حملوں سے سوتے وقت بچاتا ہے، کیونکہ سونے والا بندہ ایسا ہے جیسے مویا ہوا، سویا ہوا، مویا ہوا، کہ نیند آدھی موت ہے، النوم نصف الموت، اور وہ عوامل یہ ہیں کہ ہم غافل نیند سوئے تھے، ہم نے ارد گرد سورت اخلاص کا کڑا نہیں دیا تھا۔ آج ایک بات بتا دو، عامل کڑے کے بغیر نہ رہے، عامل کبھی کڑے کے بغیر نہ رہے، تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، عامل کبھی کڑے کے بغیر نہ رہے۔ حصار جسے کہتے ہیں، دیوار، حفاظت کا قلعہ، فصیل، لوہے کی دیوار، عامل بڑی کڑے کے بغیر نہ رہے۔ اور آپ عامل کسے کہیں گے؟
आप सारे आमिल बैठे हैं। अल्लाह के हबीब की एक सुन्नत पे अमल करने वाला, एक हुक्म पे अमल करने वाला और एक फरमान पे अमल करने वाले को आमिल कहते हैं। आप सारे आमिल हैं। हाँ, आमिल सारे होते हैं, कामिल कोई कोई होता है। आमिल सारे और कामिल। सुबह का वक्त जा रहा था, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपने शागिर्द को कहा नमाज पढ़ाओ। उन्होंने सूरत इखलास के साथ फजर की नमाज पढ़ाई। फरमाया जा आज के बाद तो मुफ्ती है, तो हाल के अमर को समझा है कि पीछे बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, किरत कितनी होनी चाहिए, और अब वक्त खत्म हो रहा है, अभी भी क्या लंबी किरत की जरूरत है? वक्त तो फजर का जा रहा है। अचानक नींद में आ गए और फजर का वक्त, उठो भागो जल्दी करो फजर की नमाज। उन्होंने सूरत इखलास के साथ फजर पढ़ा दी। उन्होंने कहा जिंदाबाद तो मुफ्ती है, जा तुझे फतवा आज के बाद उस्ताद बना दिया। आमिल हर वो शख्स जो अल्लाह के हुक्म और मदीने वाले के तरीके को लेकर चल रहा, वो कौन है? और आप सारे आमिल हैं। अल्लाह हमें कामिल बना दे, मुझे भी आपको भी अल्लाह कामिल बना दे। आमिल के लिए कड़ा बहुत जरूरी है। कामिल की बात नहीं कर रहा मैं। आप कहेंगे जी कामिल बनेंगे तो कड़े की जरूरत होगी। वो हमारे यहाँ ख्वाजा सरा आते हैं, जिन्हें हम खुसरे कहते हैं, ख्वाजा सरा। वो कहने लगे जी हमारे दोस्त थे, उनके घर डाकू आ गए। डाकू जो आ गए, उन बेचारों का सारा घर उन्होंने फारिग कर दिया। कुछ खुसरे ऊपर छुपे हुए थे, कुछ नीचों को उन्होंने बांधा हुआ था और घर सारा खाली कर दिया। तो ऊपर वालों ने देखा ना कि नीचे सुकून हो गया है, उन्होंने कहा शायद चले गए। तो इनकी एक जुबान होती है, उसको वो ये फारसी कहते हैं और फिरके की जुबान कहते हैं। मैंने अभी यहाँ कल जा रहा था तो दो खड़े थे, मैंने कहा क्या हाल है, फिरके का नाम क्या है? ऐसे मुझे देखने लगे। एक ने पता नहीं कोई रानी बताया, पता नहीं क्या बताया। तो उसने अपनी फिरके वाली जबान बोली कड़े। कड़े के माने हैं कि टल गए, निकल गए, चले गए। उनकी जुबान का कड़े का माना यह है कि कड़े निकल गए। इन्होंने समझा डाकू ने कि ऊपर वाले कहते हैं अभी कड़े बच गए हैं, कुछ सोने के कड़े नीचे। और डाकू फिर आ गए, उन्हें कड़े निकालो। उसने कहा हमारे कड़े फांसी। उन्होंने जो मारा कड़े, उन्हें कड़े निकालो, जल्दी करो। अब आप मुझे ये बताएं, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। इश्क पागल होते हैं, इश्क किस तरफ नहीं देखता। अब मुझे ये बताएं, आप आमिल तो है ना, आज के बाद पता चल गया, कामिल कैसे बनेंगे? ये जो बैठे हैं ना आप रोज सर जोड़ के, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, कड़ा दिया करें। अगर कड़ा ना दिया, ये मेरा गहरा नुक्ता है, याद रखना, सब कुछ छिन जाएगा। क्यों? जब दौलत आती है दीवारें बड़ी हो जाती हैं। जब दौलत आती है ताले बढ़ जाते हैं या कम होते हैं। और जब दौलत आती है दरवाजे ऊंचे हो जाते हैं। और जब दौलत आती है नींद कम हो जाती है। आपके पास ईमान की दौलत है, अमाल की दौलत है, तस्बीह का सरमाया है। अल्लाह के बंदों के लिए मांगना और गिड़गिड़ाना इसका सरमाया है। अब आप आमिल हैं, अब आपको कड़े की जरूरत है, वरना शैतानी वसवसे, शैतानी हमले ऐसे आएंगे कि सब कुछ छीन के छिना के चले जाएंगे और फिर रोज नया ताजा करेंगे। और खुदा ना खास्ता सब कुछ छिना और इसी हालत में मौत आ गई, फिर क्या बनेगा? बोले कितना घाटे का काम। आखिरी नुकसान है कि सब कुछ छिन गया और इसी हालत में मौत आ गई। ये कड़ा है। ये जो सूरत इखलास है ना, ये सोते वक्त कड़ा दे के सोया करें। और ये नहीं है कि सिर्फ नींद का कड़ा है, ये 24 घंटे का कड़ा है। ये कितने घंटे का? हाँ, ये ज़हन नशीन रहे, ये 24 घंटे का कड़ा है। 24 घंटे का कड़ा है। कौन सा मुश्किल है? वुजू शर्त नहीं,
3 दफा सूरत इखलास दाएं करवट, 3 दफा बाएं करवट और 3 दफा सीधा लेट सो जा। एक कड़ा है। बड़ी अजीब ये बात है। आमिल को कड़े की लाजिम जरूरत है। कभी इससे इंसान छीन लेते हैं नजर बद के जरिए, और अक्सर जिन्नात छीन लेते हैं अपनी जहरीली नजरों के जरिए, अपनी आतिशी नजरों के जरिए। आंखों के अंदर उनकी आग की नजरें हैं, इससे छीन के क्या करते हैं, वहीं बैठे बैठे इसको भस्म कर देते हैं, आग लगा देते हैं, और इसके अंदर हर चीज जल जाती है। और ये फिर अजायब वसवसों और गुनाहों और बदकारियों और इन चीजों की तरफ कहते हैं, निकलूं, जाऊं, यहां से निकल, तस्बीह खाने से निकल, अमाल से निकल, ईमान से निकल, और खुदा ना खास्ता इस्लाम से निकल। एक सिर्फ काम और किया करें। तवज्जो है? तवज्जो है? फिर सुन ले मेरी बात, जो इसका एक नुक्ता खास बता रहा हूं। जब इसके इर्द गिर्द कड़ा आ जाएगा ना, जो कमाई करेगा महफूज होगा, छीनेगी नहीं, रोज बरोज मालदार होता जाएगा और सरमायादार होता जाएगा। घर के ऊपर टैंकी है, मोटर चल रही हो, भर रही, नीचे टूटियां भी खुली हुई हैं, फिर देखे टैंकी खाली। ओ ये क्या? उन्हें टूटियां खुली हुई थी, उन्हें को वो तो बंद करो। आप सरमायादार होना चाहते हैं तो टूटियां बंद करने का शैतानी वसवसे दाखिल ना हो, उसका कड़ा यही है। बस राज एक एहसास हुआ कि हमें कड़े की जरूरत है। अगर कड़ा ना हुआ, सरमाया आखिरी वक्त में, हत्ता के एक किताब लिखी है एक अल्लाह वाले ने, उसका नाम है कैद शैतान इन द मौत अल इंसान। शैतान का मौत के वक्त इंसान पे क्या क्या हमले होते हैं और वो कैसे ईमान छीनता है, इस पे किताब है, मैंने पढ़ी है। कैद शैतान इन्नहुम यकीदून कैदम वकीदु कैदा, कैद शैतान इन द मौत अल इंसान, बकायदा किताब है। अगर कड़ा ना दिया, आखिरी वक्त में बेबस होंगे, सारी उम्र का कड़ा काम आएगा। बस ये है मेरी बात का निचोड़। सारी उम्र का दिया हुआ कड़ा क्या आएगा? काम आएगा। वरना खतरा है कि आखिरी वक्त में ईमान न छिन जाए। कई वाकयात जिस मैंने रात नहीं सुनाया, कुरान ले आओ, सारे आ जाओ, और मौला मैं तुझे नहीं मानता, तेरे कुरान को नहीं मानता। आखिरी वक्त में सारी उम्र अमल किया था, कड़ा नहीं दिया था, और वो शैतान सबको छीन के ले गया। ये है ये अमल। अब इसके हैं वाकयात, उसके लिए वक्त नहीं है, घड़ी आगे जा रही है, इसके पास मेरे वाकयात है। मैं जब तक वाकयात ना सुनाऊं जितने मुझे याद हैं, मेरे मुशाहिदे में है, मुझे चैन नहीं आता। क्योंकि वाकयात से ही कुरान भी कहता है, वतिलकल अमसालो नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हम मिसालें इसलिए देते हैं, अल्लाह भी मिसालें देता है, रब से बढ़ के कोई कायनात में है, अल्लाह भी कहता है हम मिसालें देते हैं। वतिलकल अमसालो नदरिबुहा लिन्नासि, इंसानों के, ताकि तुम सोचो। अल्लाह भी मिसालें देता है। अमल मैंने आपको बता दिया, उसके मोटे मोटे फायदे बता दिए। अब इस पे मेहनत करनी है और इसको सोते हुए कभी छोड़ना नहीं।